بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو دا شو. صاحبوں، جنرل عاصم منیر اور ان کے رفقائے کار پھنس گئے ہیں. یہ جو سارا ایپیسوڈ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں، جو افراتفری اور یہ تباہی جو ہو رہی ہے، ہر طرح کی تباہی ہو رہی ہے، اس میں وہ آ کے بری طرح پھنس گئے ہیں. اب ہمیں ان کی ہیلپ کرنی چاہیے کہ وہ اس صورتحال سے باہر نکلیں. کیوں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے دل میں جرنیلوں کے خلاف کوئی نفرت نہیں ہے، لیکن ہاں وہ عزت جو پہلے کبھی ہمارے دل میں ان کے لیے ہوتی تھی وہ کھو گئی ہے. لیکن ابھی بھی چونکہ ہمارا ان کا اتنا گریٹ رومانس تھا کہ وہ ابھی بھی ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں، اور ہمیں انہیں بتانا چاہیے کہ دیکھیے آپ یہاں پھنس گئے، اب آپ یہاں سے نکل جائیں. کیوں؟ آپ کا نکلنا اس لیے ضروری ہے کہ اس سے ملک کی معیشت، سیاسی استحکام، ملک کی سالمیت وابستہ ہے. پوری دنیا میں بدنامی ہو گئی ہے پاکستان کی. پوری دنیا بڑی غلیظ نظروں سے، بڑی گری ہوئی نظروں سے آپ کو دیکھ رہی ہے. اس لیے ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے. کیا آپ نے جنگل میں کبھی کسی فلم میں وہ سین دیکھا ہے کہ یا آپ نے خود مشاہدہ کیا ہو جنگل میں جا کر کہ پانی کے چھوٹے چھوٹے جوہر ہوتے ہیں، تو ان کو جب کراس کرنا ہوتا ہے، وہاں سے پانی پیے گا ایک جانور اور اس کو کراس کر کے دوسری طرف جانا چاہتا ہے، تو جو چھوٹے وزن کے جانور ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، پانی پیتے ہیں، اس پہ واک کرتے ہوئے وہ آگے نکل جاتے ہیں. لیکن صاحب، جب ہاتھی آتا ہے وہاں پر اور اس کو کراس کرنا ہو اس پانی کے چھوٹے سے جوہر کو، تو وہ ایک پاؤں رکھ کے پہلے ٹیسٹ کرتا ہے کہ یہ دلدل کتنی گہری ہے. اگر اس کو محسوس ہو کہ نہیں یہ بہت گہری ہے، اس کا وزن نہیں سہار سکے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، کوئی دوسرا رستہ ڈھونڈتا ہے. اور یہی صورتحال ان کی تھی کہ یہ اتنی بڑی قوت ہے ہماری فوج، اور یہ بغیر کسی اس کے دھڑام کر کے اندر آ گئے. یہ تو ریٹائر ہونے والے تھے، آرام سے زندگی گزارتے. وہ باجوہ گروپ نے ان کو ایسا پش کیا اور ایسے چکر چلائے کہ صاحب وہ ریٹائرمنٹ تو وہاں رہ گئی، سکون کی زندگی، اور یہ اس بدسکونی میں یہاں پہ آ گئے. اچھا، اب تو خیر آ چکے ہیں. دیکھیے، ان کو ایک بات خود سوچنی چاہیے تھی کہ یہ اچانک میں کہاں آ گیا ہوں، اور جو وعدے میں کر رہا ہوں کہ سیاسی استحکام اور معیشت کی بحالی، یہ میرے بس کا کام نہیں ہے، کیونکہ میں اس کے لیے ٹرین نہیں ہوں. یہ میری ایجوکیشن اس سلسلے میں نہیں ہوئی ہے. یہ صحیح بات نہیں ہے. نہ تو آپ کے پاس ویسی لیاقت ہے، ٹھیک ہے نا، اس کام کی، اور نہ ہی ٹائم ہے، کیونکہ یہ لانگ ٹرم کے کام ہوتے ہیں سارے. یہ ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ آپ ایک سال کے اندر اکانومی ٹھیک کر دیں گے. اب یہ بری طرح سے اس میں پھنس گئے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی مدد کریں. دیکھیے صاحب، میں آپ سے ایک سچ کہوں، بالکل سیدھی سی بات کہتا ہوں، آپ سے سچ بتاتا ہوں. دیکھیے، پاکستان میں ابھی تک یہ ہوتا ہے، جب بھی کسی جرنیل کا دل چاہا نا حکومت کرنے کے لیے، یاسر منیر صاحب کو بتائیے گا، یہ فیکٹ بتا رہا ہوں میں آپ کو، تو اس نے کسی بہانے سے مارشل اللہ لگا دیا اور 10 سال تک حکومت کی، اور کسی کی بات نہیں سنی، جو جی چاہا کر دیا. جب وہ یہ دیکھتا تھا کہ ملک کی معیشت ڈوب جائے گی یا سالمیت پہ وہ ہو جائے گا، پھر وہ چلا جاتا تھا. پھر اس کی مرضی، اس کے ساتھ کے لوگوں نے کافی مال بنا لیا ہوتا تھا، وہ چلے جاتا تھا. 3-4 لوگوں نے تو ایسے ہی کیا. اب ان کے ساتھ یہ سوچ رہے ہیں، وہ پریشان ہونا شروع ہو گئے کہ یار ہم کس گیم میں شامل ہو گئے. نہ یہ جمہوریت ہے، نہ یہ مارشاء اللہ ہے. ہمارے حصے میں صرف ایک ہی چیز آ رہی ہے، صرف ایک چیز ہے. وہ کیا ہے؟ بدنامی، بدنامی، بدنامی. مارشاء اللہ لگاؤ پوری طور سے، خود حکومت کرو، اور یا پھر واپس جاؤ، چھوڑو. اب کیا کریں؟ اب یہ بات تو ان کے سوچنے کی ہے، اور ان کو سوچنی چاہیے. اچھا، لیکن یہ ابھی تک پتہ نہیں کون ان کا ایڈوائزر جو ان سے کہتا ہے چانس لیے جائیے، 2 سال میں ٹھیک ہو جائے گا، سال بھر میں. یہ سال 2 سال میں مزید گہرا پرابلم ہو جائے گا، سولو کچھ نہیں ہوگا. آج انٹرنیشنل ارینا میں جا کے دنیا کے حالات دیکھیے، ٹھیک ہے نا، اور اپنے حالات دیکھیے، اپنا امیج دیکھیے. یہ 2 سال میں مزید بربادی ہو جائے گی. ٹھیک آپ سے کچھ نہیں ہوگا. دیکھیے،
پولیٹیکل اسٹریٹجی جب ہم بناتے ہیں تو ایک بات اوپر میں تو سب سے پہلے اوپر لکھ دیتا ہوں بالکل ٹاپ پر کہ واٹ ٹو ڈو اینڈ واٹ ناٹ ٹو ڈو. یہ ایک فارمولا ہے پکا, ٹھیک ہے نا. آپ نے اب تک سارے وہ کام کیے ہیں جو واٹ ناٹ ٹو ڈو کی لسٹ میں آتے ہیں. وہ کام جو نہیں کرنے چاہیے لسٹ بناتے ہیں کہ بھئی کون سے کام کرنے چاہیے اور کون سے کام بالکل نہیں کرنے چاہیے, ان سے دور رہنا چاہیے. میں 5-6 پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیے پوائنٹ نمبر 1, فوج کو کبھی بھی ملک کی پاپولر جماعت کے لیڈرشپ کے خلاف نہیں جانا چاہیے. اگر اس کے خلاف جائیں گے تو بدنام ہو جائیں گے. آپ نے یہ کیا اور اس کا رزلٹ بھی یہی آیا آپ کے سامنے. عزت آپ سب سے زیادہ, آپ کی اگر آپ ریٹنگ دیکھیں فوج کی تو سب سے نیچے ہے. پوائنٹ نمبر 2, آپ نے نون اور پی 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 جیسی بدنام زمانہ جماعتوں کے ساتھ جو ہے تعاون کیا. سرٹیفائڈ کرپٹ لوگوں کو جو ہے وہ آپ حکومت میں لائے اور انہوں نے 15 ماہ میں مال بنایا, دورے کیے, عیاشیاں کی, 80 وزیر رکھ لیے اور اینٹ سے اینٹ بجا دی. وہ دوبارہ بارگیننگ میں موڈ میں, آپ بدنام ہو چکے ہیں. پوائنٹ نمبر 3, آپ نے میڈیا پر اتنی پابندی لگائی کہ جس پہ پابندی لگائی اس کی شہرت ہائپ کر گئی, اس سے محبت بڑھ گئی, آپ بدنام ہو گئے. یہاں تک کیا گیا کہ کوئی اس کی تصویر نہ دکھائے, چلو اس کو ڈسکس نہ کرو, اس کے نظریے کو تصویر نہ دکھائے, حتیٰ کہ یہ کہا گیا نام بھی نہ لے. بہت خوب, بہت خوب. پوری دنیا نے دیکھا کہ یہ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے, یہ کون سے عقل مند لوگ آئے ہیں جنہوں نے آج کے دور میں جو ہے وہ اس قسم کی پالیسی بنائی ہے. اچھا, پوائنٹ نمبر 4, آپ نے آئین اور عدلیہ کو اتنا بھرپور دباؤ دیا کہ وہ کوئی صحیح فیصلہ ہی نہیں کر پاتے ہیں. ٹھیک ہے آپ کے پاس فائلیں ہوں گی ججز کی, لیکن یار کنٹری کم فرسٹ, پاکستان کم فرسٹ, کچھ سوچیے اس متعلق. نہیں, ہمارا نفس, ہمارا فیصلہ, ہمارا پروگرام, ہمارے پوائنٹس. تباہی پھیلے گی اور وہ تباہی آپ نے پھیلائی. پوائنٹ نمبر 5, آپ نے سیاسی ورکرز کو اغوا برائے بیان جو ہے وہ پکڑا دھکڑا, کسی کو مارا, کسی کو قتل کروا دیا, کسی کی زبان کاٹ دی. آپ کیا سمجھتے ہیں ان سارے مظالم سے آپ کا کوئی مقصد حل ہوا؟ لوگ آپ کے حق میں بولنے لگے, نون لیگ کو اچھا سمجھنے لگے آپ کی اتنی ہیوی کیمپین کے بعد؟ نہیں, ایسا نہیں ہوا. اور پوائنٹ نمبر 6, آپ کے دور میں گھروں میں گھس کر پنجاب پولیس نے جو ظلم کیے ہیں عورتوں اور بچوں کے ساتھ, وہ تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے. دیکھیے پوائنٹ نمبر 7, آپ نے ایک اور ایسی غلطی کی ہے جو مدتوں محو یاس رکھے گی آپ کو, کہ آپ نے پی ٹی آئی کو توڑ کر ایک نئی پارٹی کا جنم دلوایا, اس کا نام رکھوایا استحکام پاکستان پارٹی. اچھا, وہاں مذاق یہ ہے, اگر آپ کسی کو بتائیں تو واقعتاً وہ ہنسے گا, اپنا سر پیٹ لے گا کہ دیکھیے سیاسی جماعت بنتی ہے جب اس کا ایک مقصد ہوتا ہے, ایک منشور ہوتا ہے, ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, پھر لیڈرشپ ہوتی ہے, پھر اس کے بعد وہ عمل میں آتی ہے جماعت. انہوں نے کیا کیا ہے کہ لیڈران مختلف پارٹی سے جمع کر لیے, لوٹے جس کو پاکستان میں کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کو جمع کر کے کہا ہے کہ یہ پارٹی ہے, آپ اس کو چھوڑیں, یہاں معافی نامہ مانگیں اور وہاں چلے جائیں. اچھا, وہاں پہ لیڈر تو ہیں, ورکر ہی نہیں ہے, منشور ہی نہیں ہے, کیا کرنا ہے؟ اتنی جلد بازی میں ایسی ہی غلطی کر سکتے ہیں. مطلب یہ ایسی بات ہے کہ پہلے جو کام کرنا تھا اس کو بھول گئے, مطلب منشور, مقصد, بیانیہ کچھ نہیں, لیڈرشپ آ گئی, اور باقی سب کہاں ہیں؟ جو کام پہلے کرنے کا تھا وہ پہلے کرنا چاہیے. یہ ایسی حرکت ہو رہی ہے کہ آپ بچے سے کہیں کہ بھئی وہ تم دیکھو کوئی اچھی سی لوکیشن اور کلینک کھول لو اور ساتھ ساتھ میڈیکل پڑھتے رہنا. اچھا, یا سوئمنگ پول میں کود جاؤ, یا نہر میں بعد میں سیکھ لینا, سوئمنگ سیکھ لینا. تو یہ سب خطرات کی باتیں ہیں صاحب. مثلاً گاڑی چلانی نہیں آتی ہے, ایک صاحب ہیں, ایک ہمارے عزیز سے ایک دن گھر کے باہر ہارن بجا تو دیکھا کہ وہ گاڑی میں موجود ہیں, اور ایک صاحب کہہ رہے ہیں
یہ انہوں نے گاڑی خریدی، آپ کا پتہ بتایا تھا، ڈیلیور کرنے آئے ہیں، ان کو گاڑی چلانے نہیں آتی تھی، ان سے لوگ کہتے تھے بھائی گاڑی چلانے کا کیا ہے، وہ سیکھ لیجئے گا، آپ گاڑی تو خرید لیں۔ انہوں نے گاڑی خرید لی۔ اب بتائیے ایسا آدمی اگر گاڑی چلائے گا تو کب کب ٹکرائے گا اور کیا کیا نقصان پہنچائے گا خود کو اور دوسروں کو۔ یہ ان کے فہم کو آپ چیک کیجئے کہ اگر پہلی منزلہ عمارت بنی نہیں ہے اور دوسرے کی چھت ڈالنے کے لیے تیار ہو گئے ہو، یار یہ کیسے، بنیاد بنی نہیں ہے اور دیواریں کھڑی کر دو گے، تم نہیں کر سکتے۔ یہ فطرت کے خلاف ہے، پولیٹیکل اسٹریٹجی کے خلاف ہے یہ چیز۔ ایسا ہوا نہیں ہے آج تک اور ہو بھی نہیں سکتا۔ جو پہلا منشور ہے، اس کا مقصد ہے، اس کی جگہ متعین، اس کی نچ ہو، سب کچھ نہیں ہے آپ کے پاس، صرف لیڈران ہیں، وہ بھی بدنام ہوں گے اور آپ کے حصے میں بھی یہ سب کچھ آئے گا۔ اچھا دیکھیے، آپ نے قوت کا ہر طرح سے استعمال کر کے دیکھ لیا، آپ کو ہر قدم پہ ناکامی اور بدنامی ملی ہے۔ اب آپ نے آج کل ایک کیمپین شروع کروائی ہے کہ ہر طرف نواز شریف، نواز شریف، لوگوں کے ذہنوں میں اتنا نواز شریف کو ڈال دو کہ وہ قبول کر بیٹھیں گے صاحب وہ جو ہے نواز شریف ہی وزیر اعظم ہیں اور وہ دائمی وزیر اعظم، وہ نیکسٹ اس میں کیونکہ فوج ان کو سپورٹ کر رہی ہے لہٰذا وہ وزیر اعظم بن جائیں گے۔ لوگ ایسے اب نہیں سوچتے، آج سے 10 سال پہلے ایسے سوچتے تھے، اب نہیں سوچتے۔ اب وہ آپ کے خلاف اور زیادہ ہو جائیں گے کہ دیکھو یہ ڈیل کر کے آئے، ان کا بھی بیڑا غرق کرایا آپ نے، اپنا بھی، کہ یہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اس لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وزیر اعظم ہوں گے۔ یہ کیمپین جو آپ چلا رہے ہیں ان کو اتنا اٹھا رہے ہیں کہ بس ہر ایک ان کی آواز سنے، ان کی صورت دیکھے، اور لوگ کہتے ہیں یار یہ بہت بدمعاش لوگ ہیں، یہ بہت کرپٹ لوگ ہیں، اور آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ انجام کیا ہوگا دیکھ لیجئے۔ اچھا خیر، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے۔ اچھا دیکھیے سولوشن کی طرف آئیے۔ دیکھیے بعض اوقات بڑے بڑے جو بڑے کمپلیکیٹڈ مسائل ہوتے ہیں ان کا بھی بڑا چھوٹا سا بڑا اچھا سلوشن مل سکتا ہے اگر آپ آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کریں اور دیانتداری سے کریں۔ دیکھیے دھوکہ دینا بری بات ہے، کسی کو بھی دھوکہ دینا یہ بہت گھٹیا بری بات ہے۔ اپنے آپ کو دھوکہ دینا سب سے زیادہ گندی بدعقلی کی بات ہے۔ جو آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مت کیجیے، بڑا آسان سا سلوشن ہے۔ ہینگ لگے نہ پھٹکری، وہ پرانا ایک محاورہ تھا، اور رنگ آئے چوکا۔ دیکھیے اپنے نفس کو، اپنی انا کو چھوڑیے کہ اس نے آپ کو سیک کیا تھا اور یہ ہے وہ پلے بوائے تھا، اس میں 10,000 خامیاں ہیں میں بھی جانتا ہوں، لیکن اس میں خوبیاں بھی 1,00,000 ہیں۔ آپ ایسا کیجئے کہ ایک فیئر الیکشن کرائیے، ہر جگہ اسٹیشن پہ پولنگ بوتھ پہ ایک فوج کا ٹرک کھڑا ہوا نظر آیا، بالکل فیئر الیکشن ہو، جو رزلٹ آئے اس کو قبول کر لیجئے۔ آپ ہیرو بن جائیں گے، زیرو سے ہیرو بن جائیں گے۔ یہ جتنے گناہ آپ نے ابھی تک کیے سب دھل جائیں گے۔ پھر واپس اپنے بیرکس میں جائیے، وہ جو 50 بزنسز چل رہے ہیں جن کی سالانہ کتنے بلینز آف ڈالر کی انکم ہے، وہاں بیٹھ کے مال بنا لیجئے گا۔ وہاں پہ کوئی روکنے والا بھی نہیں ہوگا آپ کو، اور بدنامی بھی نہیں ہوگی۔ یہ کام کر لیجئے، یہ کام مت کیجئے۔ اگر آپ نے فیئر الیکشن نہیں کرائے تو آپ کی بدنامی مزید بڑھ جائے گی، اس کے علاوہ اور کوئی سلوشن نہیں ہے۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے آپ اس کو شیئر کیجئے گا، اس رائے عامہ کو ذرا آگے بڑھائیے۔ دیکھیے یہ پیسے لگا کر پوری ایک اسٹریٹجی بنا کے اس کا ڈھول پیٹ رہے ہیں نواز شریف کا، ہر جگہ وہ نظر آئے، تو ہمیں کم از کم حق کا ڈھول تو ڈرم بیٹ کرنا چاہیے نا، کہ سچ کیا ہے، حق کیا ہے۔ اگر اس میں آپ کو حق اور سچ دکھتا ہے، کچھ عقل دکھتی ہے، تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔